ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. پچھلے 4-5 روز سے آپ مسلسل سن رہے ہوں گے کہ اسرائیلی فوجوں، ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں، ڈرونز اور ان کے سنائپرز کا جو نشانہ ہے وہ غزہ کا سب سے بڑا ہسپتال الشفا ہے. بدھ کے روز بالآخر اسرائیلی فوجی ہسپتال کے اندر گھس گئے ہیں. ہسپتال کے احاطے میں اسرائیلی ٹینک کھڑے ہیں. اندر داخل ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں کا پورا کمیونیکیشن نظام، وہاں کے جنریٹرز کو تباہ کیا. وہاں پہ کئی روز سے ویسے ہی بجلی، پانی، فیول جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. ہزاروں لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان میں مریض ہیں، کئی سارے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، در بدر ہونے والی فیملیز ہیں، ریفیوجیز ہیں، اور پھر وہاں پہ تھکن سے چور میڈیکل سٹاف جو ہے وہ بھی وہاں پہ محصور ہے. رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور اسرائیلی فوجیوں نے ہسپتال کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپنے الیکٹرانک چیک پوائنٹس جو ہیں وہ بنا دیے ہیں. اب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ کہ یہ جو ہسپتال ہے یہ حماس کا کمانڈ سینٹر ہے، یہاں سے وہ حملے کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی قابل یقین ثبوت پیش نہیں کیا گیا. جی یہ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک تو میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ آج کی نہیں ہے، یہ کل کی نہیں ہے، یہ پچھلے دنوں اور ہفتوں کی ہے، کیونکہ اس وقت ایک مکمل بلیک آؤٹ ہے. مختلف رپورٹس جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحافی وہاں پر تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور ڈی فیکٹ بجلی، پانی اور آکسیجن تمام ڈپارٹمنٹس میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس وقت الشفا ایک انٹیروگیشن چیمبر بن گیا ہے. ڈاکٹرز کو بھی انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ نقشہ دیکھ رہے ہو اپنی اسکرین پہ کہ جب ہم کہتے ہیں الشفا ہسپتال تو یہ ایک عمارت نہیں ہے، یہ پورا ایک کمپلیکس ہے. اور یہ نقشہ جو ہے یہ الجزیرہ نے ایکسپلین کیا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لوگ بھی ہیں، اس میں مختلف عمارتیں ہیں، اور فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے لوگوں کے لیے یہ ایک علامت ہے. یہ جگہ جو ہے مزاحمت کی، ہمت کی، حوصلے کی، کیونکہ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ آزادی سے پہلے بھی یہ برٹش بیرکس ہوتی تھیں. اس کے بعد 1946 سے یہ ہسپتال قائم ہوا ہے. بیچ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اسرائیل نے قبضے کیے ہیں، یہ ہسپتال قائم و دائم رہا ہے. اسی لیے اس کو نشانہ بنایا گیا. دوسری اس کی بڑی جو اہمیت ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ وہاں پہ جو انتظامیہ رہی ہے حماس کی، اس کا جو ہے اس طرح سے گڑھ ہے کہ وہاں پہ ان کا میڈیا سینٹر بھی ہے، اور ساتھ ہی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اس کا بھی گڑھ رہا ہے. یہاں سے ساری پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں، یہاں سے پوری دنیا کو معلومات جا رہی تھیں. تو اسرائیل کے لیے یہ دکھانا کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے، حماس کو ڈسمینٹل کیا ہے، الشفا کو ٹیک اوور، وہ اس جواز یہ دے رہا ہے. لیکن میں صرف کوئکلی یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، اس کو بہت اسٹرانگلی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے کنڈیم کیا ہے، UN نے کیا ہے، عالمی ریڈ کراس نے کیا ہے، مختلف تنظیموں نے کہا ہے کہ ہسپتال کو آپ جواز بتا کر، چاہے وہ حماس کا جواز دیں یا کوئی بھی دیں، آپ اس طرح سے چڑھائی نہیں کر سکتے. یار ہیلری کلنٹن نے اتنی اس کے اوپر سخت بیان دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جی یہ وار کرائمز ہوتے ہیں اگر آپ ہسپتالوں کو ٹارگٹ کریں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ 1 سال پہلے تھی اور وہ یوکرین کی بات. آپ کے خیال میں بہرحال اسرائیلی جو ہیں ظاہر اتنے پاگل تو نہیں ہیں، انہیں یہ سب پتہ تھا کہ یہ سب چیخو پکار ہوگی. میرے نزدیک بنیادی وجہ ایک ہے الشفا پہ قبضہ کرنے کی. ساری جو کیجویلٹیز ہیں، کتنے زخمی ہوئے آج، کتنے ہلاک ہوئے، وہ منسٹری جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ پریس کانفرنس میں بتا دیتی تھی. اب الشفا پہ اسرائیل کے قبضے کا مطلب یہ ہے کہ آج رات کو وہاں کتنے فلسطینی کس جگہ بمباری سے شہید ہوئے یا زخمی ہوئے، ان میں بچے کتنے تھے، عورتیں کتنے تھیں، دنیا کو اب پتہ نہیں چل سکتا. جی اٹس ٹوٹل بلیک آؤٹ. اور اس بلیک آؤٹ کے اندر ہمیں نہیں معلوم کہ صابرہ شتیلہ ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا. تو سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے یہ انفارمیشن کا چوک کر دیا. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے بڑی ریزن یہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ الشفا، جیسے آپ دونوں نے ابھی بیان کیا، ایک سمبل ہے نا.
ایک سمبل ہے سیفٹی کا, سیکیورٹی کا, ہیلنگ کا. اور جب آپ کسی ایک پوری قوم کے ساتھ آپ لڑ رہے ہوتے ہو تو آپ ان کے سمبلز کو ہٹ کرتے ہیں نا. آپ دیکھ لیں جو جتنے بھی اسرائیلی گاؤں ہیں, انہوں نے جو بھی اپنے اسرائیلی نام رکھے ہوئے ہیں وہ فلسطینی گاؤں ہوتے تھے نا, اب ان کا نام بھی مٹا دیا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہومس بھی ہم نے بنایا ہے سر. یہ مطلب دیکھیں ہر جو سمبل ہوتا ہے نا آپ نے ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے. سمبلز کی ہم نے بات کی تو ظاہر ہے کہ ہر ملک کا ایک سمبل ہوتا ہے ان کا جو ایک گورننس کا سینٹر ہوتا ہے. تو غازہ کی جو پارلیمنٹ ہے, کل ہی ہم دکھا رہے تھے کہ اس کے اندر اسرائیلی فوجی پوز کر رہے تھے, اور اندر کی تصویر ہے, اندر کی تصویر ہے, کل کی تصویر ہے. اور آج کیا ہوا ذرا دکھائیں. آج اس کو کنٹرول ڈیمولیشن کے ذریعے 2 سیکنڈ انتظار کریں, 2 سیکنڈ. یہ تو ایک طرف آپ بات کرتے ہیں جمہوری اداروں کی, وہ تو یار, اور دوسری طرف یہی ایک عمارت ہے جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے تھے, لیکن چونکہ حماس آپریٹ کر رہی تھی تو اس کو اڑانا ضروری تھا. ہاں ویل پارلیمنٹ بلڈنگ تو ویسے خالی تھی, سو اٹس بیسیکلی اے سمبل, تو اس کو اڑا دیا. دیکھیں میرا صرف یہ سوال ہے کہ ابھی چونکہ اندر داخل ہو چکے ہیں نا, یہ ٹنلز کی بات کریں گے, اور ان کو اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کا نیریٹو پٹ رہا ہے, پروپیگنڈا پٹ رہا ہے اسرائیلیز کا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئی سسپیکٹ کہ یہ کچھ ویڈیوز اور کچھ میں کریں گے اگر آپ اجازت دیں. اچھا آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ اسرائیل کا کہنا تھا کہ جی یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے الشفا, اور یہاں پر حماس کے جنگجو پائے جاتے ہیں, اور یہاں پر ہماری لڑائی بھی ہوگی ان کے ساتھ. یہ جو بیان ہے نا یار, یہ 6 گھنٹے پہلے کا بیان ہے. ابھی 2 گھنٹے پہلے کا بیان آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ نہیں, اصل میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کی تو ہم نے بات نہیں کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ سرنگیں ہیں, ہم نے اس لیے کہا تھا. ہم نے دیکھو, اور یہ ہم نے WMD کی بات نہیں کی تھی, ہم تو عراق میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں. سر ہم تو آپ کے خواتین کو آزاد کرنے آئے تھے نا. یہ ان کا ہوتی ہے نا جو جھوٹ بولتے ہیں ہم سب سے, ہم 24 گھنٹے. اچھا پورا ماحول بھی تیار کیا گیا ہے نا, پوری امریکن میڈیا نے ماحول تیار کیا ہے. کل ہی ہم بات نہیں کر رہے تھے وہ جو ابھی ویڈیو چل رہا تھا یہ والا, یہ کیلنڈر والا نا سر. اس آرکسٹرا میں جو مین کنڈکٹر ہے وہ جرمن چانسلر اور جو بائیڈن ہے, کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الشفا میں ٹھکانے. یس اچھا یہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پورا اس وقت یہ CNN چل رہا ہے. CNN نے یہ پورا کلپ چلایا, ایک پورے CNN, ہاں ہمارے جیسا ادارہ تو نہیں ہے نا, چھوٹا سا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے. ایک بندہ آپ کو نہیں ملا جو عربی پڑھ سکتا ہے, جو دیکھے کہ وہ دنوں کے نام ہیں. صحیح, آپ گوگل لینس کے ساتھ آج کل ترجمہ کر سکتے ہو. یار ہمارا پروگرام ہی دیکھ لیتے, ہمارا پروگرام ہی دیکھ لیتے تو ان کو ہمارا پروگرام ہی جمعہ جمعرات بدھ منگل سارے ٹیررسٹ کو اڑا دیا. اچھا اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, اب یہ پتہ نہیں غلطی ہے کیا ہے, آج میں رائٹرز کی بھی ایک ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا, آج دن میں ہی آئی ہے کہ اسرائیل کلز حماس ملیٹنٹس آؤٹ سائڈ الشفا. اب میں نے پڑھا, میں نے کہا یار بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کون کہہ رہا ہے یہ؟ کہیں 6 پیراگراف میں اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے ایز اے فیکٹ. ہو سکتا ہے غلطی ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. آپ نے سرنگوں کی بات کی کہ ان قریب یہ چیز دکھائیں گے نا. اچھا ابھی وہ چیزیں پلانٹ کر رہے ہوں گے وہاں پہ. اچھا سوشل میڈیا پر یہ چیز شروع ہو گئی ہے, تو ان کے جو ہسپرا والے پروپیگنڈسٹ ہیں, جیسے کہ ایک ہے ماریو نوفل, اور بھی بہت مختلف اکاؤنٹس میں صرف ایک کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹویٹ کرتے ہیں یہ والی ٹویٹ کہ جی بڑی ہمیں وہاں پر نا سرنگیں ملی, اور نیچے تصویر دکھانا, اور وہ یہ تصویریں دکھا رہے ہیں سرنگوں کی اور ایک ایلیویٹر شافٹ وغیرہ وغیرہ. اچھا بڑا کنونسنگ ہے. میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا وہ جو کیڑا ہوتا ہے نا کہ یار اس کو سرچ تو کرو, ریورس سرچ کرو, تو پتہ لگا کہ بالکل ہیں. یہی تصویریں ہم نے 2011 میں دیکھی ہیں, 2012 میں, 2013 میں, 2014 میں, 2015 میں. بڑی تکڑی ٹنلز ہیں یار, ابھی تک چل رہی ہیں. ہاں تو یہ ریسائیکل ہو رہی ہیں پرانی تصویریں. اچھا لیکن ذرا کسی نے انکار تو نہیں کیا کہ وہاں پہ ٹنلز نہیں ہیں. ٹنلز ہیں. دس از ہاؤ دا اکانومی ورکس, دس از ہاؤ وہاں پہ وہ سروائیو کرتے ہیں. اچھا میرا دوسرا بڑا سوال یہ بھی ہے کہ بھائی حماس کو امریکہ نے اور انہوں نے ایز اے ٹیرر گروپ ڈیزگنیٹ کیا نا, لیکن غزہ کے اندر تو وہ انتظامیہ ہے, وہ حکومت ہے. ان کے لوگ تو آپ کو اگر الشفا میں نہیں ملیں گے تو کہیں تو ملیں گے نا. دوسری بات ہے, اگر آپ حماس کے ملیٹنٹس ہیں اور یہ مطلب پچھلے مہینے سے کہہ رہے ہیں ہم الشفا کو اڑا دیں گے, الشفا کو اڑا دیں گے, آپ نے الشفا بیٹھے ہوئے آپ نے بیٹھنا ہے نا وہاں پہ ویٹ کریں گے کہ وہاں. اچھا تھوڑی سی ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. ایڈی کوہن صاحب ہیں کہ مطلب اب ان کا اتنا بھونڈا پروپیگنڈا ہے نا یار کہ مطلب مزاق ہے, ترس آتا ہے. اتنے پیسے, اس کے آدھے پیسے تو مجھے دے دو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے یار. ایک اور ہے ایڈی کوہن صاحب, جو ہے ایک صحافی بھی ہے, PhD بھی ہے, اور خود اپنے آپ کو کہتے ہیں ایکسپرٹ آن عرب افیئرز.
انہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی کہ یار یہ دیکھو یہ مطلب کس قسم کی ٹنل ہے یار, یہ کھیوڑا لگ رہا ہے. ہاں کھیوڑا لگ رہا ہے نا. ہاں یہ ہے سویڈن کی ٹرانسمیٹر فیسلٹی. اچھا ہاں بیکاز اگر آپ اسکرین شاٹ لے کے اس کو سرچ کریں تو پھر آپ کو دوسری ویڈیو بھی مل جاتی ہے نا یار. تو دس از دا لیول, مطلب لیول آف ڈس انفارمیشن بھی بہت گر گیا ہے, بہت گر گیا ہے, بہت گر گیا ہے. مطلب میں تو سمجھتا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. اب آپ دیکھو نا, اور اس کی بھی ایک وجہ ہے بس آخری بات یار, جب آپ کی پریکٹس نہیں ہوتا ختم ہو جاتی ہے نا تو یہی ہوتا ہے مونوپلی میں, یہی ہوتا ہے. بیکاز پہلے کبھی کسی نے ان کا پروپیگنڈا چیلنج ہی نہیں کیا. یہ بولیں گے کہ شاہ زیب دہشت گرد ہے, سب کہیں گے سر بالکل ہے, آپ نے بولیا تو سر آنکھوں پر. بالکل جیسے اس کی فوج ون آن ون اب لڑ ہی نہیں سکتی نا کسی کے ساتھ. جب آپ کی پوری عادت ہے کہ آپ نے شرین ابو عقل کو سر میں گولی مارنی ہے, جب آپ نے بچوں کو قتل کرنا ہے, تو آپ کسی مرد کے ساتھ سکتے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. تو عالمی سطح پر کیا ری ایکشن ہے یہ جو تازہ کارروائی کی ہے اسرائیل نے, اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا میں اسرائیلی فوجیوں کی جو چڑھائی ہوئی ہے اس کی کافی مذمت ہو رہی ہے. عالمی رہنماؤں نے بھی کی ہے, اور جو انٹرنیشنل ایڈ آرگنائزیشنز ہیں, ہیومینیٹیرین گروپس ہیں. میں ایک بیان دیکھ رہا تھا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا, جو مسلسل اس پہ اپڈیٹس دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈاکٹرز کا کیا حال ہے. انٹرنیشنل ریڈ کراس نے گہری تشویش ظاہر کی ہے. یو این کے جو ریلیف چیف ہیں مارٹن گرفتھ, انہوں نے ایک بہت کیٹیگوریکل بیان میں کہا ہے کہ ہسپتال کو کبھی بھی میدان جنگ نہیں بنایا جا سکتا. انہوں نے گہری تشویش ظاہر کی ہے. اسی طرح WHO عالمی ادارہ صحت کے جو چیف ہیں, انہوں نے بھی کافی اس پہ سخت بیان دیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب تک 4 دفعہ قراردادیں لانے کی کوشش کی گئی ہے. جو پہلی کوشش تھی وہ برازیل کی طرف سے ڈرافٹ ہوئی تھی قرارداد, اسے امریکہ نے ویٹو کیا تھا. جو دوسری قرارداد تھی وہ امریکہ کی طرف سے آئی, لیکن وہ اسرائیل کے حق میں تھی, اس لیے اس کو روس نے اور چین نے ویٹو کیا. جو تیسری اور چوتھی جو اٹیمپٹ تھی اس میں ویٹو کسی نے نہیں کیا, لیکن جو مطلوبہ 9 ووٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ نہ مل سکے, اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوئی. بدھ کو آج 5ویں ایک کوشش ہو رہی ہے ایک قرارداد پاس کرنے کی فار اے لانگر ہیومینیٹیرین پاز, اور اسے ڈرافٹ کیا ہے مالٹا نے. اور یہ اجلاس جو ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل کا آج ہونے جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ موڈ جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنا شفٹ ہوا ہے کہ وہ قرارداد پاس ہو یا نہ ہو. فی الحال مجھے تو اس کے امکان کم لگ رہے ہیں. ایک بیان میں نے ابھی دیکھا اسٹوڈیو میں آنے سے کچھ دیر پہلے, یہ جو الشفا ہسپتال کے حوالے سے امریکہ تھوڑا سا بیک پیڈل کر رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو گو اہیڈ نہیں دیا تھا اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, کیونکہ اب وہاں پہ کرٹیسزم بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم اسرائیل کو ہم نے پہلے بھی وارن کیا کہ وہاں پہ ہسپتال میں مریضوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے ہمیں اگنور کیا ہے, اور ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ ہم نے گو اہیڈ نہیں دیا. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کل ایک بہت زبردست ریلی ہوئی ہے واشنگٹن DC میں پرو اسرائیلی لابی کی. لوگ وہاں پہ کافی زیادہ تھے. آرگنائزرز کا دعویٰ تھا کہ ہم نے 3 لاکھ لوگ جمع کیے ہیں. انڈیپینڈنٹ ذرائع کچھ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے کچھ کم لوگ وہاں پہ تھے. اس میں ہمیں سفید فام امریکی کافی زیادہ نظر آئے. خاص بات جو دلچسپی کی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے امریکہ میں جمہوریت ہے, پہلے پرو پیلسٹینینس گروپس نے کیا, ابھی پرو اسرائیلی گروپ کر رہا ہے, لیکن اس میں جو نعرے اور جو بینرز لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں وہ کافی ٹیلنگ ہیں, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے صرف اسرائیل کے حق میں نہیں بلکہ یہ فلسطینیوں کے خلاف وہاں پہ بینرز لے کے کھڑے تھے. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ لیٹ اسرائیل فنش دا جاب, there is no proportionate response, there is no proportionate response, many Gazans are Hamas in training, یہ بھی ایک بینر ہے. ہاں بالکل. اور پھر یہ ہے کہ بام حماس, مطلب یہاں پہ ایک جو ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اسپیچز کی, لیکن ایک جو صاحب نظر آئے وہ ہیں امریکی ہاؤس کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن, اور انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ یہ جو لوگ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ آؤٹریجس مطالبہ ہے. تو پاگل ہو گئے ہو کیا کہ جنگ بند کرانے کی بات کر رہے ہو؟ جنگ بند تھوڑی ہوتی ہے یار, جنگ کو چلنے دو جب ہمارا بھائی کر رہا ہو. جی نہیں, ابھی دیکھیں بہت اس میں انٹرسٹنگ پارٹیسپیشن تھی, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو
ایسے لگ رہا تھا کہ آٹے کا ڈھیر ہے جو کراؤڈ ہے نا, چٹا 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 ہر جگہ چٹا. اسٹیج پر ظاہر ہے کہ کوئی آپ کو ٹوکن ایک دو براؤن بلیک رنگ برنگی لوگ لانے پڑتے ہیں نا یار, تاکہ اتنا نہ لگے نا کہ سب گورا گورا چل رہا ہے. جیسے کہ CNN کے جو ایک ہوسٹ ہیں وین جونز صاحب, وہ کلپ ہے ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب وین جونز صاحب کا. اچھا ذرا ایک دفعہ چلائیں وہ وین جونز, کبھی کبھی غلطی سے نا بندہ سچ بھی بول دیتا ہے. سنے ذرا ایک. Let's take a stand here against anti-Jewish bigotry. Let's take a stand against Muslims. Let's take a stand here against hatred. Let's take a stand here against hatred of all kinds. Let's take a stand against Muslims. اور پھر کہہ رہا ہے کہ let's take a stand against hatred of all kinds. بعد میں اس نے کہا کہ نہیں یار ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا کہنا, وہ اتنی چیخو پکار ہوتی دل کی بات کبھی نکل آتی ہے, ہو سکتا ہے یار, کوئی بات نہیں, وین بھائی چلتا ہے یار, ہم جانتے ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں. ایک لیکن بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے جی, کہ ایک وہاں پر ایک کیریکٹر ایک ہے وہاں پہ, کیریکٹر پاکستان کی جانب سے حمایت کی. جی اور اس کیریکٹر کا اگر وہ ذرا دکھا سکتے ہیں ان کی ویڈیو اسکرین پر, آڈیو کی ضرورت نہیں ہے جی. یہ ہے انیلا علی صاحبہ, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں I stand here. انیلا علی نام تو سنا ہوگا, نام تو سنا ہوگا, نہیں سنا تو آج تو سن لیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک مسلم امریکن ہوں, اینڈ یہ جو یہودیوں کے خلاف یہ مسلمان جو نفرت کرتے ہیں اور آپ کے جو گھروں کو تباہ کرنے پڑتے ہیں, میں شدید مذمت کرتی ہوں. اچھا اس نے پاکستانی مسلمانوں کی طرف سے خطاب, میرا خیال ہے ہماری ترجمانی کر رہی ہیں یہاں پر انیلا صاحبہ, تو تھوڑا سی پتہ نہیں کوئی فیملیئر سی لگ رہی تھی, نام فیملیئر لگ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے, تو آپ کے بھائی نے تھوڑا سا گوگل کیا تو پتہ لگا کہ آپ کو یاد ہے پچھلے سال 2022 ہی تھا نا, پھر 2022 میں یہاں پاکستان سے ایک ننھا منھا سا وفد کیا تھا اسرائیل, رائٹ, وہاں پر وہ پاکستان سے نہیں پاکستانیوں کا امریکہ سے, اینی وے صحیح ہے, سوری, ایک یہاں سے بھی گیا تھا, بٹ ویل کم ٹو دیٹ. وہاں گئے تھے وہ آئزیک ہرزوگ جو ہیں ان کے صدر, ان کو کتاب بھی پیش کی تھی انیلا صاحبہ نے. اچھا یہ رہتی ہیں اورنج کاؤنٹی کیلیفورنیا میں, وہاں پر اسکول ٹیچر ہیں, اور ان کا ایک NGO ہے ظاہر ہے, امریکن مسلم اینڈ ملٹی فیتھ ویمنز امپاورمنٹ کاؤنسل. تو وہ اس طرح کی اسلاموفوبک جو سرکلز ہیں نا, جیسے ایان ہرسی علی, اسرا نعمانی, تو یہ ان کے اندر تھوڑی سی شامل ہوتی ہیں. اور یہی گروپ تھا جس نے یہ جو گئے تھے اسرائیل, ان کو ریکروٹ کیا تھا, اور فنڈنگ آئی تھی ایک اور NGO سے جس کا نام ہے شرکا, جیسے پارٹنرشپ عربی میں, جو UAE میں بیسڈ ہے. اور یہ وہ نارملائزیشن, یہ آپ کو یاد ہوگا بالکل ابراہیم اکارڈز اس کے بعد سارا سین ہوا ہے نا, تو فنڈنگ ساری وہاں سے آئی تھی. اور یہ صرف اکیلی واحد پاکستانی نجات نہیں تھی, میں پاکستانی نہیں کہوں گا, ان کے ساتھ احمد قریشی صاحب بھی تھے, اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل کونے میں, یہ احمد قریشی بھائی, تو احمد قریشی بھائی بھی تھے. اور یہ سابق PTV کے اینکر ہیں, کبھی اچھے اینکر تھے اپنے دور کے سب سے بڑے محب وطن, بہت سب سے بڑے محب وطن, مطلب پیٹریٹ قسم کے بوائز تھے. اور ابھی آپ ان کا اگر اکاؤنٹ دیکھیں تو یہاں پر تو اسرائیل کی کافی وہ ترجمانی کر رہے ہیں, مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اسی لیے تھوڑے سے. اچھا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو یہ بات ہے نا کہ مذاہب کو لڑنا نہیں چاہیے, انٹرفیتھ, وہ تو اچھا میسج ہے, لیکن یہ جو خاتون نے وہاں پہ اسپیچ کی, وہ دیٹ واز ٹوٹلی پرو اسرائیل. ہاں تو یار یہ لیپ ہے نا باس, یہ تو لباس ہے نا یار, اندر وہی غلاظت ہے. اور مجھے نہیں پتا وہ کس کی نمائندگی کر رہی تھی, اپنی نمائندگی کر رہی ہوں گی یا اپنے مفادات کی. یہ انڈسٹری ہے یار, لیکن انہوں نے پاکستانیوں کی طرف سے پیغام دیا, دعویٰ ان کا یہی تھا. تو ہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو تھوڑا اسی موضوع کا ایک اور پہلو ہے جس پر ابھی تک کہیں بات نہیں ہوئی, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ بظاہر غزہ اسرائیل کے نزدیک اب اس کی سلامتی اور بقا کا مسئلہ بن گیا ہے. لہٰذا اس کا نعرہ یہ ہے کہ یا تو اب غزہ رہے گا یا ہم رہیں گے. اسرائیل کا بس چلے تو پورا غزہ کل ہی فلسطینیوں سے خالی کرا لے, اور اس سے بھی زیادہ بس چلے تو ایک بھی فلسطینی روئے زمین پہ نظر نہ آئے. یہ حکومت اسرائیل کا, ہر حکومت کا یہ خواب رہا ہے. لیکن کیا واقعی اسرائیل صرف اس لیے فلسطینیوں سے مکمل نجات چاہتا ہے کہ یہ اس کے پہلو میں پچھلے 76 برس سے ایک کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں,
یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ 7 اکتوبر کے پردے میں ٹوٹل صفائی کی مہم شروع کر دی گئی ہے؟ تو کوئی اور وجہ تلاش کرنے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں مقبوضہ مغربی کنارے کے سی ایریا میں اور مشرقی بحیرہ روم میں اسرائیل، غزہ اور مصر کے ساتھ لگنے والے سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے۔ 1995 کے اوسلو سمجھوتے کے تحت فلسطینی اتھارٹی کا غزہ کے 20 ناٹیکل مائل کی سمندری حدود پہ اختیار تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ 1999 میں فلسطینی اتھارٹی نے گیس کی تلاش کے لیے ایک برٹش گیس گروپ BCG کو 25 سال کا ٹھیکہ دے دیا۔ آف کورس اسرائیل نے اس کی تحریری اجازت دی تھی۔ سن 2000 میں اس برٹش گیس گروپ نے غزہ کی سمندری حدود میں 2 مقامات پہ گیس ڈرلنگ کی، جس سے اندازہ ہوا کہ یہاں 1.4 ٹریلین کیوبک فٹ گیس موجود ہے، اور اس میں سے 60% ذخیرہ معاہدے کے مطابق فلسطینی انتظامیہ کی ملکیت ہے، فلسطینیوں کی ملکیت ہے۔ پھر روس اور یوکرین کی جب لڑائی شروع ہوئی مارچ 2022 میں، فروری 2022 میں، تو اس کے بعد سے مغرب کو روس کی گیس سپلائی بند ہو گئی، اور مغرب جو ہے وہ متبادلات کے چکر میں پوری دنیا میں گھوم رہا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے ترجیحاً اسرائیل اور مصر اور فلسطینی اتھارٹی سے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس جو گیس ہے اس کو اگر آپ ایکسپلائٹ کر سکیں تو ہم سب کی مدد ہوگی اور آپ کے پاس بھی پیسہ آ جائے گا۔ چنانچہ $1.5 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے اس کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس وقت حماس اسرائیل کی دشمن نہیں تھی، بلکہ اسرائیل، حماس اور مصر نے یہ انڈرسٹینڈنگ طے کی کہ یہ گیس مشترکہ طور پہ ایکسپلائٹ کی جائے، اور ٹارگٹ یہ رکھا گیا کہ مارچ 2024 میں ہم یہ گیس نکالنا شروع کر لیں گے اور اس کا پیسہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد 7 اکتوبر اب جو ہو گیا ہے، تو اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ غزہ میں جو بھی اسٹریٹجک زمینی اور سیاسی تبدیلیاں آئیں ان کے ذریعے گیس کے ذخائر بھی فلسطینیوں سے بالآخر چھین لیے جائیں۔ اس بارے میں اسرائیل کے اعتماد کا اندازہ آپ اس خبر سے لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف غزہ پہ مسلسل فوج کشی اور بمباری جاری ہے، اور اسی کے دوران 29 اکتوبر کو یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل نے 6 بین الاقوامی کمپنیوں کو 3 سال کے لیے تیل اور گیس کی تلاش کے سمندر کے 12 لائسنس جاری کر دیے ہیں 3 ہفتے پہلے۔ ان کمپنیوں میں برٹش پیٹرولیم اور اٹلی کی جو ENI ہے وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، مشرقی بحیرہ روم میں اسرائیل، غزہ اور مصر کی سمندری حدود میں اب تک جو دریافت ہوئے ہیں ذخائر، ان کی جو ابتدائی مالیت وہ ہے $524 بلین۔ واہ! اچھا، فلسطینیوں کے پاس اپنی حدود میں تیل اور گیس کی تلاش کے ظاہر ہے کہ نہ وسائل ہیں، نہ ان کے پاس بجٹ ہے، نہ کوئی ٹیکنیکل سٹرکچر ہے۔ البتہ اسرائیل پچھلے 20 برس میں، کہاں 20 برس پہلے وہ 100% گیس جو ہے وہ باہر سے منگواتا تھا، اب 100% گیس سے نہ صرف اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ وہ گیس بیچنے والا ملک بن چکا ہے، اور اس کا سب سے پہلا گاہک مصر ہے جو 2020 سے اس سے گیس خرید رہا ہے، اور اب یورپی یونین بھی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ یہ گیس خریدے۔ یہ جو گیس آف شور گیس فیلڈ ہے اس کا نام ہے لیواتھن۔ یہاں 22 ٹریلین کیوبک فٹ جو ہے گیس موجود ہے، اور اسرائیل کی 40 سال کی 100% ضروریات وہ پوری کر سکتی ہے اگر وہ خود کنزیوم کرنا چاہے۔ وہ امریکن کمپنی شیورون، آپ نے سنا ہوگا، اور انہوں نے اپنی لوکل جو اسرائیلی کمپنیاں ہیں ان کی مدد سے ایک لوکل کنسورشیم بنا کے اس کی ایکسپلائٹیشن شروع کر دی ہے۔ اچھا، اقوام متحدہ کی ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس ہے، وہ اکثر سروے کرتی رہتی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جو پورا ایسٹرن میڈیٹرینین کا خطہ ہے، اس میں کل ملا کے 122 ٹریلین
یہ کہنا آسان ہے، پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ ہے، 122 ٹریلین کیوبک فٹ گیس موجود ہے۔ اچھا، مقبوضہ جو مغربی کنارہ ہے وہاں میگڈ آئل اینڈ گیس فیلڈ ہے، لیکن وہ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام نہیں ہے، وہ ایریا سی میں ہے۔ ایریا سی جو ہے وہ جو غرب اردن ہے، مغربی کنارہ، اس کا 60% ہے، اور ایریا سی جو ہے اسرائیل کے زیر قبضہ ہے، اس کو فوجی مقاصد کے لیے اس کی ضرورت ہے، وہ کبھی خالی نہیں کرے گا۔ اگر فلسطینی اتھارٹی بن بھی جائے، کوئی ملک بھی بن جائے، تو ایریا سی ہے۔ اچھا، یہ جو آئل فیلڈ ہے یہ ایریا سی میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ اگر کل راضی بھی ہو جائے کہ یار ہمیں جو ہے یہ ایکسپلائٹ کرنا ہے، تو یہ فلسطینی اتھارٹی کا جو بجٹ ہے وہ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، اس کی مانیٹری پالیسی اسرائیل بناتا ہے، اس کی کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں وہ اسرائیل کلیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ یہ رقم جب جمع ہو جاتی ہے تو ایک خاص مدت کے بعد فلسطینی اتھارٹی کو دے دیتا ہے۔ لیکن جو اقوام متحدہ کی جو کانفرنس ہے انکٹاڈ، اس کا یہ اندازہ ہے کہ 2007 سے 17 کے درمیان کے جو 10 برس ہیں اس میں فلسطینیوں کو جتنا کلیکشن ملنا چاہیے تھا اس میں سے $48 بلین پتہ نہیں کیوں کم ملا ہے۔ 48 بلین ڈالر۔ اچھا، جبکہ اس وقت جو فلسطینی اتھارٹی کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ $7.5 بلین ہے 10 سال میں، سالانہ نہیں، 10 سال میں، اسی عرصے میں، جس میں اسے $48 بلین کا نقصان پہنچا ہے، اسرائیل چونکہ کلیکٹر ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فلسطینی ماہی گیر اسرائیل کے اجازت نامے کے بغیر اپنی حدود کے سمندر میں مچھلی تک نہیں پکڑ سکتے، جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے حدود میں تو تیل اور گیس کے اتنے ذخائر ہیں، تو وہ صرف بے بسی سے مسکرا دیتا ہے۔ بالکل، یہ ہے اس وقت کی کہانی۔ تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اچھا، یہ کافی حیران کن ہے کہ یہ دوران جنگ بھی جو ہے یہ کانٹریکٹس اوارڈ کر رہے ہیں، یہ تو کہیں پہ خبر ہی نہیں آئی ہے۔ کیوں یونیکال گیس پائپ لائن یاد آتی ہے؟ نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، عراق وار کے بیچ میں ہیلی برٹن، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ غزہ میں اب فلسطینی نہیں ہے، اور یہ ہم تو کل اگر موقع ملے تو تھوڑا سا جو ان کے جو یو ایس ملٹری کارپوریٹ نیکسس ہے نا، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی کے لیے وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ہلکی پھلکی نظر پاکستان پہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب تھوڑی سی پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور آج بہت ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ بابر اعظم صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک کیا ہو گیا سوری وہ یار غلط پیپر آ گیا تھا، سوری کل کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کیپٹنسی سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ کیوں، آپ کو پتہ ہے وزیر اشرف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی، پھر انہوں نے ٹویٹ کی کہ سر نہیں، میرے سے اب نہیں ہو سکتا، میں اب جا رہا ہوں، اور بظاہر تو یہ وجہ یہی ہے کیونکہ ابھی حال میں کافی کوٹ لگ پڑی ہے، ٹھیک ٹھاک ورلڈ کپ میں خراب کافی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے آگے میں اس پر نہیں بات کر سکتا، آپ کو پتہ ہے کرکٹ میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن ہمیں غفار صاحب ہمارے ڈان نیوز کے اسپورٹس ایڈیٹر ہمیں جوائن ہیں، تو ہم اب ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ غفار بھائی، ایک بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کئی کپتان آئے، کئی کپتان گئے، ان میں آپ بابر اعظم صاحب کو کہاں پلیس کریں گے؟ بہت شکریہ درار صاحب، اور دیکھیے پاکستان ٹیم کی کپتانی ملی تھی 2019 ورلڈ کپ کے فوراً بعد سرفراز احمد کی جگہ بابر اعظم کو، تو 4 سال پورے ملے، تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کوئی تبدیلی نہیں کی پچھلے 3-4 سالوں میں، لیکن بابر اعظم کا وہی پرابلم رہا جو وراٹ کوہلی کا رہا، جو گریٹ وراٹ کوہلی، کہ آپ جتنے بڑے مرضی کھلاڑی بڑے ہوں، آپ کا ریکارڈ بہت اچھا ہو، آپ کے اوور آل ریکارڈ بہت بہتر ہوں، لیکن اگر آپ ٹرافی نہیں جیت پاتے نا تو اس کی سزا ملتی ہے۔ تو بابر اعظم کو جی وہ سزا ملی، چاہے ٹیم کے کھلاڑی کرکٹ میں 11 ہوتے ہیں، کیپٹن میں 1 ہوتا ہے، 10 پرفارم نہ کریں، ہماری اوور آل پرفارمنس بہت بری رہی، لیکن ہمیں ایک قربانی کا بکرا چاہیے ہوتا ہے، اور اس کیس میں پہلے انضمام الحق بنے، بابر اعظم بن گئے۔ دیکھیے او ڈی آئی سیریز ون پاکستان کی اگینسٹ انگلینڈ 12 سال بعد ہوئی،
18 साल बाद उन्हें साउथ अफ्रीका को बाबरी कप्तानी में हराया, पहले कप्तान हैं तारीख में पाकिस्तान के जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप में हराया। ये कारनामा कोई पाकिस्तानी जो है ना कप्तान अंजाम नहीं दे सका था, ये बाबर आजम को ये एजाज हासिल हुआ। और इसी तरह अगर हम देखें तो फिर पाकिस्तान ने जो है 19 साल बाद इंग्लैंड को भी हराया, और फिर पाकिस्तान ने जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया को हराया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि जो हमारा कल्चर है उसमें ये बहुत ज्यादा चीज मौजूद है कि हमने हर वर्ल्ड कप के बाद क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन पे बात ना आए, बोर्ड पर बात ना आए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि जी हमारी कहीं शामत ना आ जाए तो शामत इंक्वायरी करके टीम पर डाल दी जाए। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। और बाबर आजम चूंकि 4 साल उनके पूरे हो गए थे, टू बी फेयर उनको भी 4 साल अच्छे मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इससे पहले एशिया कप में भी नाकाम रहे, वर्ल्ड T20 का हमने फाइनल खेला। लेकिन आप दिलचस्प इसमें अमर ये देखिए कि ये था वनडे फॉर्मेट, जिसके जिसके जो एशिया कप है, वर्ल्ड कप, उसमें हम फाइनल में नहीं पहुंच सके, सेमीफाइनल में। आखिरी टेस्ट सीरीज हम 2-0 से जीते हुए हैं, आखिरी वर्ल्ड कप के फाइनल में बाबर लेके गए। लेकिन जब बुरा वक्त पाकिस्तान में आता है किसी पर, तो चाहे वो बाबर आजम हो या कोई एक आम बंदा हो, तो दोनों की खैर नहीं है। तो बाबर आजम के साथ जनाब यही हुआ, आज उनको बुलाया गया और उनको ये बता दिया गया कि आप एक फॉर्मेट में नाकामी की वजह से आपको 2 फॉर्मेट से हम निकाल रहे हैं, आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कोई बात नहीं, हम आपको वहां सपोर्ट करेंगे। कि बाबर आजम ने अपनी प्राइड यहाँ पर, मुझे लगता है कि उन्होंने हम रवायती कप्तानों की तरह कोशिश नहीं की कि वो एक फॉर्मेट के पीछे भागें या थोड़ी चलाकियां करें। उन्होंने तीनों फॉर्मेट से खुद इस्तीफा देकर ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे गफार ज्ञान, ये वैसे ये पाकिस्तानी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर जब तक आप घसीट के बंदे को कुर्सी से ना निकाले ना, कोई नहीं छोड़ना चाहिए। आई ऑल्सो थॉट कि इनका जो एक डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट है, इनका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो भी काफी ग्रेसफुल था। अच्छा, जो जिस तरह से उन्होंने लिखा है ना, उससे जाहिर होता है बंदे की शख्सियत। हाँ, क्या ख्याल है गफार? बिल्कुल, देखिए 2019 के बाद ये वाहिद कप्तान है शाहजेब साहब, दरार साहब, असद भाई, जिनको लेकर भी नहीं कोई लाया था। उस वक्त भी कप्तानी इन्होंने अपने टैलेंट से अर्न की थी। ये बिल्कुल यंग थे उस वक्त पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे 2019 वर्ल्ड कप में। उसी वक्त भांप लिया गया था कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान एंड कैन बी द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अभी भी इनको दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार किया जाता है। नासिर हुसैन की एक बड़ी जबरदस्त वीडियो वायरल है कि बाबर आजम कितने अच्छे हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट से चला जाएगा। तो आई थिंक ओपिनियन के तौर पर वो आप वीडियो देख लें जिस अंदाज से कह रहे हैं। गफार, अगर मैं अपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की या जो भी आला अहदेदार हैं उनकी सीट पे बैठ के सोचूं बाबर आजम के बारे में, तो मेरे जहन में गालिबन ये भी आएगा कि ये सिर्फ वर्ल्ड कप में कारकर्दगी का इशू नहीं है। ज़ाहिर है कप्तान जितना भी अच्छा खेल ले, ओवरऑल जिम्मेदारी तो कप्तान की होती है। लेकिन पिछले 1 साल में जो रिकॉर्ड है, मसलन होम सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया से 1-0 और इंग्लैंड से 3-0, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। और फिर ये भी सोचा जाता है कि यार 4 साल से एक बंदा कप्तानी कर रहा है, ये भी इंसान है, ये भी थक सकता है, ये भी रूटीन में आ सकता है, ये भी आइडिया से खाली हो सकता है। तो और फिर उन पे एक तासुर ये भी था, जो उनसे खुश नहीं थे, कि ये डिसाइसिव जब मौके आते हैं क्रंच, तो उसमें जब जारहाना अंदाज की ज़रूरत है कि कप्तान फ्रंट से लीड करे, तो बाबर जो है बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन शायद उनमें ये वाली खूबी नहीं थी। तो ये भी तो चीज़ें मद्देनज़र शायद रही होंगी। जी बिल्कुल है, जैसे मैंने कहा ना कि ये मजमुआ है वसत साहब बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन मैं आपको ये बड़ी खसूस से, यकीन से और बड़ी दयानतदारी से आपको ये बात बोल रहा हूँ कि बाबर आजम सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर कप्तानी से फारिग नहीं हुए। ये एक कह लीजिए कि हमारे यहाँ पे एक रस्सा कशी चल पड़ी है, इसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व, इसमें बस बहुत सारे जो है वो आप कह लीजिए कि सोशल मीडिया भी, हम खुश नहीं होते हर चीज से, हमें हर चीज से है। क्रिकेट के अंदर भी वही चीज आ गई है। और इसमें आप ये भी याद रखिए क्रिकेट का ताल्लुक सिर्फ खेल से नहीं, वो साहब चूंकि आप लोग सियासत पे डिस्कस करते हैं, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म के अंदर की बात बता रहा हूँ कि क्रिकेट में खान का आना या बड़े खिलाड़ी के आने जाने में इस बात से भी ताल्लुक है कि कहीं ये हमसे बड़ा खिलाड़ी तो नहीं बन जाएगा, कहीं ये ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारी चीजों का बन रहा है, कहीं हमारा रास्ता तो बंद नहीं हो जाएगा, कहीं एड्स में बहुत आने लग गया है तो कहीं हमारे एड्स तो बंद नहीं हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सियासत, ये बड़ी गेम है। हाँ, की बातें भी हैं। वाह यार। अच्छा, ये बताइए कि एक होता है ना कर्टसी,
मसलन मेरा ख्याल है कि उनके ट्वीट होने से पहले ही शायद ये हो गया था, आप कंफर्म कीजिए, कि जो टेस्ट टीम का कप्तान था वो फटाफट जो है वो ऐलान कर दिया गया शान मसूद का, और शाहीन आफरीदी को T20 का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया, जबकि अगले 1 साल तक इंटरनेशनल कैलेंडर में T20 मैचेस का, वनडे जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनका शेड्यूल ही नहीं है। तो कुछ ज़्यादा जल्दी क्यों दिखाई है? हालांकि यही काम कल या परसों भी कर सकते थे, ये तासुर तो ना होता कि ये इंतज़ार में बैठे थे कि ये जाए तो इनका नामों का ऐलान किया जाए। वो इन्होंने बताया ना कि उनको बुला के बताया गया कि आपको हटा रहे हैं। नहीं, वो तो हटा दिया, उससे पहले वो एक लेकिन टाइमिंग की बात होती है। ये जो कप्तान का ऐलान किया गया, नए कप्तानों का, थोड़ी सी मुझे जल्दी लगी। आपको लगी? देखिए, वनडे मैचेस नहीं है, चूंकि अगले साल वर्ल्ड T20 वसत भाई जून में, तो 14 T20 हमने खेलने हैं, तो T20 कप्तान की जरूरत होती है, वनडे की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बाला शाहीन शाह अफरीदी होंगे। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि फॉर्मेट में आपको ये भी देखना होता है कि आप अगले टूर में कहाँ जा रहे हो। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, शान मसूद उनको बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है कि वो एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं, लेकिन 2013 में डेब्यू किया था। 10 साल से उनकी अपनी टेस्ट टीम में जगह ही नहीं है। उन्होंने आखिरी सीरीज में भी स्ट्रगल किया, 28 रन का उनका एवरेज है। पिछले 10 साल में वो सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस खेल चुके और वो अचानक कप्तान बन गए। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं कि वर्ल्ड कप में उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस रही पावर प्ले के अंदर, लेकिन वो डिस्कस नहीं होती, बहुत सारी वजूहात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गफ्फार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपसे दोबारा बात होगी क्रिकेट पे। फिलहाल हमें इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शफ़क़त है।